عثمان بھائی، کچھ ایسے عمل بتائیں جن کی پابندی اگر کی جائے تو انسان جنات، شیاطین اور ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وکاس بھائی، صرف 3 کام اگر کوئی بھی شخص کر لے وہ جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ صرف 3 کام مختصر سے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس میں وہ تینوں کام موجود ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قد افلح من تزکا، جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھے غلطیوں سے، گناہوں سے، یعنی پاک رکھنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ اب پاکیزگی کا سن کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اچھے صابن کے ساتھ نہانا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ پاکیزگی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سوچ کو بھی پاک رکھنا ہے، غلطیوں اور گناہوں سے، شرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنی سوچ کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اپنے جو گھر میں پردے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی پاک رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اب اگر دھو کر صاف ستھرے کر کے لٹکا دیے کیا پاک ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو خریدنا بھی حلال پیسوں سے ہے۔ اگر دھوئے تو بہت صاف ستھرے ہیں، لیکن حرام پیسوں سے خریدیں تو وہ پاک تو نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کو پاک رکھیں، اپنی ذات کو پاک رکھیں، اپنے بستر کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک رکھیں۔ جو شخص پاکیزگی کا خیال کرتا ہے، نمبر 1، وہ جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یاد میں رہیں۔ آپ کہیں اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ رب آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے کوئی ذات مجھے دیکھنے والی ہے، کوئی ذات مجھے واچ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے، کسی ذات کو میں نے حساب دینا ہے۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ فصلی، تیسری چیز سب سے مشکل، 5 وقت نماز کی پابندی۔ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں تہجد اگر پڑھ لیں، کوشش کریں اشراق کی نماز بھی پڑھیں، چاشت نماز، نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ 3 کام کرنے والا جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے رب کو ہمیشہ یاد نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ رب کو یاد رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ نماز جو شخص نہیں پڑھتا وہ رب کو کیسے یاد رکھے گا؟ تو 3 کام ایک مرتبہ آپ نے پابندی سے سٹارٹ کر دینے ہیں، آپ کی زندگی میں